بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار رسالت کا یادگار واقعہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا، اپنے ابا جی حضور کے پاس جا کر ایک خادم مانگ لیں جس سے تم کام کی مشقت سے بچ جاؤ گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں شام کے وقت حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، کچھ نہیں، میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگے ہی واپس آ گئیں۔ جب گھر لوٹیں تو حضرت علی نے کہا، تم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں مانگا، مجھے شرم آ گئی تھی۔ پھر جب اگلی رات آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، آپ اپنے بابا حضور سے کہیں کہ اور وہ آپ کو ایک خادم دے دیں جس سے آپ ایک کام سے بچ جائیں گی۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آ گئی، حتیٰ کہ جب تیسری رات شام آئی تو ہم دونوں اکٹھے نکلے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس وجہ سے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم پر کام کی مشقت ہے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائیں جس سے ہم کام کی مشقت سے بچ سکیں۔ تو نبی پاک نے ان سے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تکبیرات، تسبیحات اور تحمیدات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تکبیرات اللہ اکبر، تسبیحات سبحان اللہ اور تحمید الحمدللہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو تمہاری رات 1000 نیکیوں پر گزرے گی۔ اسی طرح صبح کے وقت اگر وہ تسبیح تم کر لو گے تو تمہارا دن 1000 نیکیوں پہ گزرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل نبی پاک سے سنا تو بس فوت ہونے سے پہلے تک میں یہ عمل کرتا رہا، مگر جنگ صفین والی رات میں بھول گیا تھا، یہاں تک کہ جب رات کے آخر پہر میں مجھے یاد آیا تو میں نے اس کو اسی وقت پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی تسبیح کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو امت محمدیہ تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔